بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا پہلا لیکچر ایک تجوید کے حوالے سے ہوا تھا جس میں تجوید سیکھنے پر ہم نے گفتگو کی تھی اور حروف کے جو مخارج تھے وہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھنے اور نکالنے کی کوشش کی تھی۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس کے لیے پریکٹس کی ہوگی۔ تو اب تجوید کا جو نہایت اہم پورشن ہے جو ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے اور اسی کا حصہ وہ پہلا جو حصہ ہم نے پڑھا تھا وہ بھی بنتا ہے، یعنی کہ قرآن کو جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تجوید کے ساتھ یا جیسے بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں لوگ۔ وہ غلطیاں بنیادی طور پر دو طرح کی ہوتی ہیں، اور غلطی کے لیے عربی زبان میں تجوید کی ٹرم میں لفظ بولا جاتا ہے لحن، اور پہلی لحن کو کہا جاتا ہے لحن جلی اور دوسری کو کہا جاتا ہے لحن خفی۔ یعنی سادہ سی زبان میں سمجھے ایک بڑی غلطی ہوتی ہے اور ایک چھوٹی غلطی ہوتی ہے۔ اب بڑی غلطی کیا ہے؟ وہ ایک ظاہر غلطی ہوتی ہے کہ کوئی بھی بندہ سنے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اس نے یہ غلطی کر دی ہے۔ جیسے ہم نے مخارج پڑھے تھے، تو اگر آپ کو مخارج آتے ہوں تو عام سا بندہ بھی جس کو مکمل تجوید سے واقفیت نہیں ہے اس کے سامنے کوئی اگر بندہ لال اور زا اس میں فرق نہیں کرتا تو پتہ چل جائے گا یار اس نے دونوں کو ایک ہی پڑھ دیا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اگر کوئی ایسی غلطی کرتا ہے جو بالکل ظاہر ہوتی ہے تو اس کے لیے لفظ کون سا بولا جاتا ہے؟ لحن جلی، بڑی غلطی۔ اور غلطی ہوتی کیا ہے؟ غلطی جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ تجوید کو، قرآن کو جو پڑھنا ہے وہ تجوید کے قواعد کے ساتھ اور اردو کے لہجے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسی طرح جو قراءات ہیں 7 ہیں یا 10 ہیں تو ان کے مطابق اور ان کے اندر رہتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر ان سے باہر نکلے یا اردو کے لہجے کے علاوہ کوئی لہجہ اپنایا یا تجوید کے اصولوں کو چھوڑ دیا تو یہ تمام کی تمام غلطیاں ہیں۔ لیکن ان میں سے جو بڑی غلطیاں ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک حرکات کے حوالے سے ہوتی ہے، دوسری حروف کے حوالے سے ہوتی ہے اور تیسری کلمات کے حوالے سے ہوتی ہے۔ اگر ان غلطیوں کی مقدار اتنی بڑھ جائے کہ یہ معنی میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، یعنی آپ پڑھ رہے ہیں جیسے ہم نے وہ پڑھا تھا قل کو لوگ پڑھتے ہیں کل اور معنی بگڑ جاتا ہے، اگر معنی میں بگاڑ پیدا کرے تو ایسا پڑھتے ہی نماز ٹوٹ جائے گی۔ حکم یہ ہے نماز کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ حکم یہ ہے کہ ایسا پڑھنا حرام ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو چونکہ یہ پڑھنا حرام ہے اور نمازیں بھی ہماری ٹوٹ سکتی ہیں تو اس لیے وہ والی غلطی جس سے بچ کر ہم گناہ کبیرہ حرام گناہ سے بچ سکتے ہیں اور ہم اپنی نمازوں کو ٹوٹنے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، وہ بہرحال ہم پر سیکھنا لازم ہے۔ تو آج ہم یہی سیکھیں گے۔ جو لحن خفی ہے یہ ایک لمبا چیپٹر ہے اور اس میں سے کچھ علم اگر آپ حاصل کر لیں تو کافی ہے، مکمل اگر آپ نہیں بھی سیکھتے تو اللہ کی بارگاہ میں امید ہے وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کا سیکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ لحن جلی سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو لحن جلی کیا ہوتی ہے جی؟ حرکات کے حوالے سے۔ حرکات کے حوالے سے کیا ہوتی ہے کہ پہلی حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دینا۔ مثال آپ کے سامنے لکھی ہے سورۃ فاتحہ میں لفظ آتا ہے انعمت علیہم، ہے نا؟ مطلب ہے جس پر تو نے انعام کیا۔ اگر اس تا کے اوپر جو زبر ہے اس کو پیش کے ساتھ بدل دیا جائے تو بن جائے گا انعمت، اور اس کا معنی بھی بدل جائے گا۔ پہلے معنی تھا کہ جس پر تو نے انعام کیا، بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے مالک جس پر تو نے انعام کیا، اور انعمت کا مطلب ہے جس پر میں نے انعام کیا۔ معنی تو بگڑ گیا نا، بدل گیا، بالکل ہی بدل گیا۔ خالق نے جن پر انعام کیا اس کی بدلے بندہ کہہ رہا ہے کہ جس پر میں نے انعام کیا۔ تو جب ایسا بگاڑ پیدا ہوگا تو پھر کیا ہوگی؟ نماز ٹوٹ جائے گی، اور ایسی غلطی کرنا بھی حرام ہے۔ اور یہ تو عام بندے کو پتہ چل سکتا ہے یار اس نے زبر نہیں پڑھی، اس نے زیر یا پیش پڑھ دی ہے، پتہ چل جاتا ہے نا۔ اسی طرح کذبا شد ہے ادھر کذبا، تو اس کو بندہ کذبا پڑھ دیتا ہے تو اس کا مطلب پتہ چل گیا ہاں بندے کو سننے سے کہ اس نے شد چھوڑ دی ہے۔ ایسے ہی ہے نا۔ آگے ہے ساکن کو متحرک کرنا۔ ایک لفظ جو ہے اس کے اوپر جزم آئی ہوئی ہے، یہ والی نشانی۔ کبھی کبھی آج قرآن کے جدید نسخوں میں یہ جو جزم ہے نا اس کو چھوٹی سی ہا کے ساتھ گول، مکمل گول، اس کے ساتھ بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو جو جزم ہے، سکون ہے، اس کو حرکت دے دینا۔
کوئی بھی زیر زبر پیش متحرک کر دینا، حرکت دے دینا، متحرک کسی کو کہتے ہیں نا ہر حرکت کرنے والا متحرک ہوتا ہے، تو جس کے اوپر زیر زبر پیش لگا دی جائے تجوید کی روح سے اس کو متحرک کہتے ہیں. تو ساکن کو متحرک کر دینے سے غلطی ہو جائے گی. جعلنا جس کو ہم نے بنایا، تو جعلنا جس نے ہمیں بنایا، معنی بھی بگڑ گیا اور حروف کے اندر غلطی یہ آئی کہ اس کے اوپر حرکت نہیں تھی، یہاں پہ ہم نے حرکت ڈال دی، تو یہ غلطی ہوئی نا. تو یہ دوسری لحن جلی ہے حرکات کے حوالے سے. جو اس میں آخری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ متحرک ہے یعنی اس کے اوپر زیر زبر پیش وغیرہ ہے تو آپ نے اس کو ساکن کر دیا، جیسے جعلنا لفظ ہو اسی کو الٹ کر دیا. ٹھیک ہے، اگر قرآن میں کسی جگہ پہ جعلنا لفظ موجود ہے تو آپ نے اس کو جعلنا کر دیا. تو لام جو تھا اس کے اوپر زبر تھی، آپ نے اڑا دی، اس کو ساکن کر دیا، تو یہ غلطی ہے. اور یہ تمام کی تمام غلطیاں حرام ہیں اور معنی بھی بگاڑ دیتی ہیں، اور اگر ایسا کرتے ہیں تو نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی. حروف کے حوالے سے کون سی غلطیاں ہوتی ہیں؟ اب حروف کے حوالے سے جو سب سے پہلے غلطی لکھی ہوئی ہے وہ ہے حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا. آغاز میں نے کہا تھا کہ جو ہم نے پہلا حصہ پڑھا تھا نا تجوید کا، مخارج کو دھیان سے نکالنا، وہ اس حصے کا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں بذات خود ایک حصہ ہے. تو وہ یہ والا ہے، حرف کو حرف سے بدلنا. اگر آپ کو مخارج نہیں آتے تو آپ ایک حرف کو دوسرے والی ساؤنڈ میں نکالیں گے، پروننسیشن آپ کی الگ ہو جائے گی، وہ پہلے والی یا دوسرے والا جو حرف ہوگا اس کے ساتھ مل جائے گی. تو آپ نے حرف کو حرف سے بدل دیا. جیسے پہلے آپ پڑھتے تھے الحمدللہ، تو الحمد پڑھیں گے تو وہ آپ نے یہ والا پڑھ دیا، حالانکہ قرآن میں یہ آیا ہے الحمد، پڑھا کیا الحمد، تو حرف کو حرف سے بدل دیا. اگر یہ کر دیا تو یہ لہن جلی ہے، بڑی غلطی ہے، حرام ہے. تو اس لیے مخارج سیکھنا فرض ہے، کیونکہ حرام سے بچنا کیا ہے؟ فرض ہے. تو یہ آج بھی جو پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ فرض ہے. حرام ہے نا اس کا ارتکاب کرنا، تو اسے بچنا تو فرض ہوگا. تو مخارج کا سیکھنا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا وہ فرض ہوا تاکہ یہ والی غلطی نہ ہو سکے. اس کے بعد اس میں اگلی کون سی آتی ہے کہ کسی حرف کو بڑھا دینا. اب یہ جو حرف کو بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے یہ میں نے الگ سے حروف مدہ میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ الگ سے آگے بھی لکھا ہوا ہے. حروف مدہ چونکہ مدات آ رہی تھی اس کے ساتھ میں نے الگ سے لکھ دیا کہ کرنا کیا ہوتا ہے کہ یہ جو حروف مدہ ہوتے ہیں آگے جا کے ہم ان کو پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ کہ ان کو لمبا کرنا ہوتا ہے. تو جب ہم لمبا نہیں کرتے تو ہم نے وہ حرف ادا نہیں کیا، وہ ہم اس کو مزید یہاں کے جا کے پڑھیں گے. جیسے یہ لفظ ہے لم یا لد، اس میں مدہ حرف کیسے پیدا کر دیا؟ لم یا لد تھا، لم یا لد، تو پڑھ دیا لم یا لد، تھوڑا سا لمبا کیا، کھینچا، زبر کو کھینچا تو الف پیدا ہو گیا. لم یلد سے لم یا لد، الف پیدا ہوا تو یہ لہن جلی ہے، حرف بڑھا دیا. اسی طرح سورہ اخلاص میں دوسرا، یہ سورہ اخلاص سے، سورہ اخلاص میں دوسرا لفظ آتا ہے لم یولد، تھوڑا سا لمبا، لم یولد. اگر آپ جلدی میں پڑھ رہے ہیں یا جیسے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں لم یولد، تو اگر آپ نے لم یولد پڑھا تو آپ نے وہ ختم کر دی، آپ نے یہ پڑھا لم یولد تو ایک حرف کم کر دیا، یہ لہن جلی ہے. اس کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا تھا لم یولد، تو کھینچا نہیں، اس وجہ سے یہ غلطی ہوگی. تو حروف کے حوالے سے جو لہن جلی بنتی ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئی. آگے کلمات کے حوالے سے قرآن پڑھتے ہوئے بعض اوقات ہم قرآن زبانی بھی یاد کرتے ہیں، تو جب ہم ریسائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اوپر سے دیکھ کے اور کبھی کبھی زبانی بھی، تو ایک لفظ کی جگہ پہ ہم لفظ ہی دوسرا بول جاتے ہیں. جیسے قرآن میں لفظ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حضرت لقمان علیہ السلام نے جب ملکہ کو خط لکھا تھا بلقیس کو، تو اس خط کا آغاز یہاں سے ہو رہا تھا اور ملکہ نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ یہ کس سے شروع ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب الرحمن الرحیم، الرحیم کی جگہ پہ فار ایگزامپل ہم العظیم پڑھ دیتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، تو رحم فرمانے والے کی جگہ پہ ہم لگا دیتے ہیں العظیم جو بہت بڑا ہے. معنی میں اگرچہ یہ بگاڑ پیدا نہیں ہوا، یعنی اللہ کی صفت ہی لگی ہے نا وہ، لیکن لفظوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا. اس سے نماز ٹوٹے یا نہ ٹوٹے ایسا کرنا حرام، کیونکہ جو رب نے قرآن نازل کیا تھا وہ تو نہیں پڑھا.
ٹھیک ہے. تو اگرچہ معنی میں اس طرح کا بگاڑ نہیں پیدا ہوا کہ جس سے نماز ٹوٹ جائے, معنی بدلا ضرور ہے لیکن اتنا بگاڑ نہیں پیدا ہوا, کیونکہ پہلے بھی رب کی صفت تھی, اب بھی رب کی بات ہو رہی ہے اور اسی کی دوسری صفت لگا دی. تو آگے ہے جی دوسرا اس میں جو لوگ غلط پڑھتے ہیں وہ طریقہ یہ ہے, آیت میں کسی لفظ کو زیادہ کر دینا. مثال کے طور پر ایک جگہ پہ کفارہ بیان ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او تحریر رقبہ, اور رقبہ کی جگہ آگے ساتھ لگا دیتے ہیں مؤمنہ, یعنی اللہ فرماتا ہے کسی غلام کو آزاد کرنا, اور بندہ اس کے ساتھ ایڈ کر دیتا ہے مومن غلام کو. اللہ نے تو مطلقاً بولا تھا کوئی کافر ہو کوئی مسلمان ہو, کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو, اس کفارے میں اس گناہ کے بدلے میں اس کو زائل کرنے کے لیے تم ایک غلام آزاد کرو. تو آگے ہم نے یہ جو مؤمن لفظ بولا تھا رقباتی مؤمنہ, یعنی ایمان والی گردن, گردن سے مراد پورا غلام. تو جب یہ بول دیا تو ایک لفظ زائد ہو گیا. قرآن میں یہ لفظ یہاں پہ موجود نہیں ہے تو یہ لہنے جلی ہو, کیونکہ ایک لفظ زائد کر قرآن میں تو تھا ہی. اور اگر کوئی لفظ کم کر دیا تو معنی میں بگاڑ آئے یا نہ آئے, حرام ضرور ہوگا, نماز فاسد ہو یا نہ ہو. جو آپ کے سامنے مثال لکھی ہے اس سے نماز تو فاسد نہیں ہوگی کیونکہ معنی میں اس طرح کا بگاڑ نہیں آتا. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے لیے ہے, اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. اگر ما فی کو اڑا بھی دیا جائے نا تو مفہوم تقریباً یہ بنتا ہے للہ ما فی السماوات والارض, اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. مفہوم تقریباً ایک سے ہی بنتا ہے, لیکن چونکہ قرآن میں جو لفظ ما فی آیا ہوا ہے تو ما فی اس کو ختم کر دیا, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو وہ ما فی اس کو اڑانے سے لہنے جلی پیدا ہوگی جو کہ جائز نہیں ہے. تو بنیادی طور پر تو یہی غلطیاں بنتی ہیں, لیکن کچھ لوگ انہی غلطیوں کو کس طرح سے کرتے ہیں وہ آگے میں نے لکھی ہوئی ہیں, ان کی تھوڑی سی تفصیل. قرآن میں بہت ساری جگہ پہ مدات آتی ہیں. آپ نے دو طرح کی مد دیکھی ہوگی, ایک تو وہ میں نے آپ کے سامنے یہ اس کے اوپر ڈالی ہوئی ہے یہ مدات, ایک ہوتی ہے اس طرح کر کے ایسے سیدھا نیچے, اور ایک اس طرح جنٹلی نیچے آئی ہوتی ہے, ایسی ہے نا. تو یہ عموماً بڑی مد اور چھوٹی مد اس طرح بھی آپ اس کو پڑھتے ہیں. تو جو دو طرح کی مد ہے اگر آپ نے اس میں غلطی کر دی, اس کو اتنی مقدار میں نہ کھینچا جتنا اس کو کھینچا جانا چاہیے تھا, تو آپ نے لہنی جلی کر دی اور اس سے نماز بھی ٹوٹ سکتی ہے. فار ایگزامپل سورہ فاتحہ میں آخری لفظ آتا ہے وَلَا اوپر وہ مد ہے نا آخری لفظ کے اوپر. اب اس میں جو مد ہے وہ مد لازم ہے, یعنی ایک ہی لفظ کے اندر حروف مدہ کے بعد, یعنی الف و یا, الف اور یا حروف مدہ پہلے بھی ہم نے میرے خیال میں پڑھے تھے نا. تو حروف مدہ کے بعد اسی لفظ کے اندر شد آ گئی ہے, پہلا حرف ساکن ہوگا نا اس کا. آسان الفاظ میں ہے تو یہ کہ حروف مدہ کے بعد اسی لفظ میں سکون آ جائے, تو شد کے حوالے سے ہوتا ہے یا جزم کے حوالے سے ہوتا ہے. تو اگر ایسا آ جائے لفظ کہ جس میں حروف مدہ کے بعد اسی لفظ کا حصہ سکون آ جائے جزم کے ساتھ یا پھر شد کے ساتھ, اور یہ سکون اصلی ہو, تو اس کو لمبا کرتے ہیں 3 سے 5 الف. الف کتنا لمبا ہوتا ہے یہ ہم ابھی آگے جا کے پڑھتے ہیں حروف مدہ میں. آپ اس کو آسان سمجھ سکتے ہیں 3 سے 4 سیکنڈ تک سانس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. اگر آپ نے پڑھا وَلَضَّالِّينَ غلط کر دیا, آپ نے کھینچا نہیں تھا اور یہ لہنے جلی ہے, اور اکثر لوگ ایسا ہی پڑھتے ہیں, ایسے پڑھتے ہیں نا, یہ حرام غلطی ہے, اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. وَلَضَّالِّينَ اتنا کھینچنا تھا 3 سے 4 سیکنڈ تک, ٹھیک ہے. 3 سے 5 الف کے درمیان, الف کتنا ہوتا ہے میں دوبارہ کہتا ہوں, یہاں پہ جا کے بات کریں گے. اسی طرح جو دوسری مد جس کو کھینچنا بہت لازم ہے وہ ہے مد متصل, جب حمزہ اسی کلمے میں ہو حروف مدہ کے بعد, اسی کلمے میں ہو نا حروف مدہ کے بعد, تو اس کو بھی اتنا ہی کھینچنا ضروری ہے. دونوں کی مقدار سیم ہے. لوگ پڑھتے تھے وَالسَّمَاءِ, ایسا نہیں, وَالسَّمَاءِ جب اتنا کھینچیں گے تو مد پڑی جاؤ,
अगर आपने इतना नहीं खींचा तो मद आपने को नहीं पड़ी और मद आप खा गए और ये लहने जली है, हराम है। अब इसको भी इतना ही लंबा करना है, 3 से 4 सेकंड है। और इसी तरह वस्समाई, ठीक है। और हरफ मद्दा क्या है और खड़ी हरकत, इन दोनों की एक मिकदार होती है। इनको लंबा एक अलिफ करते हैं या तकरीबन 1 सेकंड के करीब। अब इसको मैं बताता हूँ। वैसे तो कुर्रा हज़रात क्या करते हैं, अपनी उंगली के साथ बताते हैं। जैसे मैंने लफ्ज लिखा हुआ है, अलिफ से पहले जबर हो ना, अलिफ से पहले क्या हो, जबर हो, तो ये हरफ मद्दा में आएगा। वाव साकिन से पहले, ऊपर जज़म डाल दी, वाव साकिन से पहले क्या हो, पेश, पहले वाले हर्फ पर। और या साकिन से पहले वाले हर्फ पर क्या हो, तो ये अलिफ वाव या क्या हो गया, हरफ मद्दा। और खड़ी हरकत तो पढ़ते हैं ना, खड़ा जबर खड़ी से पढ़ते हैं ना, ठीक है। इनकी मिकदार एक ही होती है। कुर्रा हज़रात क्या करते हैं, वो उंगली के साथ बताते हैं कि आपने पढ़ा है आगे वाला जो लफ्ज मैंने एंड पे लिखा हुआ है नू ही हा, तो कहते हैं नू ही हा, यानी आराम से जो उंगली खुलती है ना वो एक अलिफ है। नू ही हा, ऐसे नहीं नू ही हा, ऐसे नहीं करना। और ना ही बहुत नू ही, इस तरह नहीं करना, ठीक है। आराम के साथ दरमियाने से अंदाज में नू ही हा। तो ये तीनों मिसालें होंगी। ये देखें, वो साकिन से पहले पेश है ना, या साकिन से पहले जेर है ना, और यहाँ पे अलिफ से पहले क्या है, जबर। नू ही हा, ये तीनों हरूफ मद्दा आ गए। खड़ा जबर अगर होता तो भी हम इतनी ही मिकदार पढ़ते। तो ये जितना लंबा किया गया है, इसको 3 दफा लंबा करेंगे तो ये वाली मद्दात होंगी। ऐसी मद्दात के ऊपर अमूमन ये वाली ऊपर वाली बात लिखी होती है। नीचे वाली मद वो आप एक अलिफ के बराबर भी पढ़ लेना, छोटी मद को, जितना मैंने यहाँ पे पढ़ा है, तकरीबन 1 सेकंड। नू ही हा, तो वो जायज है। लेकिन ये वाली 2 मद्दात जो है, इनको इतना लंबा ना किया तो जायज नहीं होगा, ये लहने जली हो, ठीक है। इसकी मैंने शक्ल भी बता दी आपको और एग्जांपल्स भी दे दी हैं कि ये कहाँ पे जाके, और उनके नाम भी बता दिए। अब ये वाली मद्दात वाला सिलसिला खत्म हुआ, हुरूफ मद्दे वाले भी। इसके अलावा एक बड़ी अहम चीज़ है रमूज़े औक़ाफ़। कुरान अगर आप खोलें तो बहुत सारे कुरान के नुस्खों में उन्होंने शुरू में दिए होते हैं और अक्सर औक़ात तो वो आखिर में दिए होते हैं, रमूज़े औक़ाफ़, कि ये फलां कुरान के अंदर एक हर्फ आएगा, आयत के अंदर आए लाम, अलिफ, वाव, साद वगैरह, ये हरूफ कहाँ पे आए तो हमने कैसे पढ़ना है, इसका भी तर्जमे के ऊपर बड़ा असर पड़ता है। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियों से आप बच सकते हैं। जैसे उसके ये कुरान एक उर्दू में मिसाल देते हैं कि अगर आपसे कोई कहे पकड़ो मत छोड़ो, इसका क्या मतलब है, उसको पकड़ना है या छोड़ना है, क्या करना है, छोड़ना है। पकड़ो मत छोड़ो। हाँ, अब क्या होगा, पकड़ो मत छोड़ो। थोड़ा सा आपने सांस लिया ना, पकड़ो मत छोड़ो, अब क्या मतलब है, पकड़ना है या पकड़ना है या छोड़ना है, पकड़ना है। तो कुरान के अंदर भी ऐसा होता है। अगर आप रमूज़े औक़ाफ़ का ख्याल नहीं करेंगे तो कुरान के बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो मानी के तब्दीली के साथ आपके सामने आएंगे। तो अगर आप रमूज़े औक़ाफ़ को भी समझ लेते हैं, वो कुरान के हर नुस्खे के आने पे लिखे होते हैं, वो इतने वो मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सी आप तवज्जो करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो आप इन तमाम चीज़ों का ख्याल करें। तो ये लंबा लेक्चर नहीं हुआ, ये 2 लेक्चर थे। अगर आप इन 2 लेक्चर्स को पूरी तवज्जो के साथ सुन लेते हैं और अपना लेते हैं तो आप कुरान पढ़ते हुए कम अज कम हराम गलती से तकरीबन बच जाएंगे और आपकी नमाज टूटने से बच जाएगी। और कुरान पढ़ते हुए जो गुनाह मिलता है हुर्मत वाला, उससे आप बच जाएंगे। और ये 2 लेक्चर्स में जो आपके सामने तजवीज़ रखी गई है, ये हर मुसलमान मर्द और औरत पर सीखना फर्ज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।